آج میں آپ کے سامنے لکھنؤ کے چند باغات کا ذکر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ نواب آصف الدولہ کی آمد سے پہلے لکھنؤ کی کوئی قابل ذکر حیثیت نہیں تھی۔ جو کچھ تھا وہ مچھی بھون اور پنچ محلہ تھا۔ یہاں کی زمین کہیں پست تو کہیں بلند تھی، بازار اور گلی کوچے تنگ تھے۔ چند بستیوں پر مشتمل لکھنؤ میں جب میر ابابر علی انیس کے دادا میر حسن آئے تو انہوں نے لکھنؤ کے حالات کا ذکر اپنی مثنوی سحر البیان میں کچھ یوں کیا ہے۔ جب آیا میں دیار لکھنؤ میں نہ دیکھا کچھ بہار لکھنؤ میں، زبس یہ شہر ہے بیہڑ پہ بستہ، کہیں اونچا کہیں نیچا ہے رستہ۔ مگر لکھنؤ کی ایک کیفیت زیادہ دنوں تک برقرار نہ رہی۔ نواب آصف الدولہ بہادر کی لکھنؤ آمد نے جنگل میں منگل کر دیا۔ جہاں ایک طرف امام باڑہ آصفی تعمیر ہوا، وہیں گومتی کنارے عالی شان عمارت دولت خانہ آصفی بھی تعمیر ہوئی۔ نواب آصف الدولہ بہادر کو عالی شان عمارتیں بنوانے کا شوق تھا۔ انہوں نے بیلی غارت جیسی وسیع و عریض عمارت بنوائی تو وہیں لکھنؤ کو باغات کی سوغات بھی دی، جن میں رہائشی عمارتیں، نہریں، بارادری، خادمین اور محافظین کے رہائشی مکانات وغیرہ بھی بنائے جاتے تھے۔ آج جو سیر و تفریح کے لیے ریزورٹس بنائے جا رہے ہیں وہ عہد قدیم کے باغوں کی نقل ہیں۔ لکھنؤ میں والیان اودھ کے علاوہ عمرا رؤسائے شہر نے بھی باغ لگوائے، جن کے نام تو ملتے ہیں مگر تفصیل نہیں ملتی۔ تمام باغات محلوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، جیسے سجاد باغ، انگوری باغ، عباس باغ، جمنیہ باغ، وزیر باغ، خورشید باغ وغیرہ۔ چند باغات کی تفصیل یہاں پہ پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ جیسے پسند باغ، یہ باغ دولت خانہ آصفی کے قریب واقع تھا، جو کہ عہد آصفی کی ایک یادگار تھا۔ قیصر التواریخ کے مطابق نواب سعادت علی خان اپنی مسند نشینی کے بعد 5 برس تک دولت خانے میں رہے۔ جب جی گھبراتا تو سیر و تفریح کی غرض سے نشاط باغ یا پسند باغ چلے جایا کرتے تھے۔ پسند باغ کے بارے میں ملتا ہے، اس باغ کو مرزا ہمایوں شاہ نے دولت خانہ آصفی کے قریب بنوایا تھا۔ مرزا ہمایوں کا تعلق ٹیپو سلطان کے خاندان سے تھا۔ لکھنؤ میں ایک باغ نشاط باغ کے نام سے بھی تھا، جو کہ نواب آصف الدولہ کی ایک یادگار تھا۔ یہ باغ موجودہ کربلا تالکٹورا کے پاس واقع تھا، مگر اب اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں۔ نشاط باغ نواب آصف الدولہ بہادر کے وزیر راجہ ٹکیت رائے کی ملکیت میں تھا۔ نواب سعادت علی خان اکثر سیر و تفریح کے لیے نشاط باغ میں رونق افروز ہوا کرتے تھے۔ ایک دن صبح کے وقت نواب سعادت علی خان کی سواری آم کے باغ سے گزر رہی تھی تو نواب صاحب نے سواری روک کر نواب قاسم علی خان سے فرمایا، اس مقام پر اہل شہر تعزیہ دفن کریں تو بہتر ہوگا، کیونکہ یہاں پر صحرائیت زیادہ ہے۔ جو لوگ آپ کے ساتھ تھے سب نے ایک زبان ہو کر عرض کیا کہ سبحان اللہ، حضور نے کیا جگہ تجویز کی ہے۔ اس کے بعد اس جگہ کربلا الماس علی خان تعمیر ہوئی۔ 1817 کربلا الماس علی خان کی جگہ کربلا میر خدا بخش تعمیر ہوئی، جو کہ کربلا تالکٹورا کے نام سے مشہور ہے۔ عہد قدیم کے لکھنؤ میں ایک باغ مرزا جمعہ کے باغ کے نام سے بھی تھا۔ شیخ تصدق حسین نے بیگمات اودھ میں ذکر کیا ہے کہ شاہ نصیر الدین حیدر کی بیگم تاج محل کی ہڑواڑ کٹرا بزن بیگ میں باغ شوکت الدولہ مرزا جمعہ موجود ہے۔ اسی طرح موسیٰ باغ ہے، جو کہ لکھنؤ سے کاکوری مدھی آباد جانے والی شاہراہ پر واقع ہے۔ یہ باغ بھی اودھ کے چوتھے فرمان رواں نواب آصف الدولہ کی ایک یادگار ہے، جہاں لوگ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ یہ باغ پوری طرح ختم ہو چکا ہے، تمام عمارتیں منہدم ہو گئی ہیں۔ حکومت نے سڑک کے کنارے ایک مختصر سا باغ بنوا دیا ہے، جسے موسیٰ باغ کہا جاتا ہے۔ موسیٰ باغ نواب آصف الدولہ بہادر نے 1775 میں گومتی کنارے اپنی آرام گاہ کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ اس باغ کے بیچ میں رومن طرز تعمیر کی ایک خوبصورت عمارت تھی۔ اس عمارت کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ نواب آصف الدولہ بہادر سے لے کر آخری تاجدار نواب واجد علی شاہ بہادر تک موسیٰ باغ کی عمارت اچھی حالت میں موجود تھی، مگر 1857 کے انقلاب کی آگ نے اس خوبصورت باغ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور موسیٰ باغ کی عمارت کھنڈر میں تبدیل ہو گئی۔ موسیٰ باغ میں ہونے والی آخری لڑائی میں ہندوستانی فوجیوں کے ساتھ سینکڑوں انگریز بھی مارے گئے، جن میں کیپٹن ولس بھی تھے۔ کیپٹن ولس کی لاش کو اس کے ایک انگریز دوست کیپٹن جے بی جونس نے موسیٰ باغ میں ہی دفن کرا دیا اور قبر پر اس کے نام کا ایک کتبہ بھی لگوا دیا۔ وقت گزرتا گیا اور کیپٹن ولس صاحب پیر و مرشد بن گئے۔ یہ کب ہوا، کیسے ہوا، کوئی نہیں جانتا، مگر آج بھی سینکڑوں افراد
ہر جمعرات کو کیپٹن بلس کی قبر پر حاضری دیتے ہیں۔ عرف عام میں یہ سگریٹ بابا کے نام سے مشہور ہیں۔ یہاں آنے والے لوگ کیپٹن بلس کی قبر پر نذرانہ عقیدت کی شکل میں سگریٹیں چڑھاتے ہیں۔ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ سگریٹ چڑھانے سے بابا خوش ہو جائیں گے اور ان کی مرادیں پوری ہوں گی۔ اسی طرح نواب آصف الدولہ بہادر نے لکھنؤ میں چہار باغ کے نام سے بھی ایک باغ تعمیر کروایا تھا۔ عہد قدیم سے ہی شاہی باغات کی شکل میں 4 باغ بنوانے کی رسم چلی آ رہی ہے۔ اس میں 64-25 کی طرح 2 نہریں بنائی جاتی تھی جو کہ ایک دوسرے کو کاٹتی ہوئی کراس کی شکل اختیار کرتی تھی۔ کراس کی جگہ ایک خوبصورت حوض بنایا جاتا تھا جس میں فوارے بھی لگے ہوتے تھے۔ پیڑ پودوں کا انتخاب بھی بادشاہ کے مزاج کے مطابق کیا جاتا تھا اور اس کے چاروں حصوں میں باغات کی خوبصورتی کو مدنظر رکھتے ہوئے عمارتیں بھی تعمیر کی جاتی تھیں۔ اس طرح بنائے جانے والے باغ کو فارسی زبان میں چہار باغ کہا جاتا تھا۔ مغل شہنشاہوں نے بھی اپنے عہد میں 4 باغ بنوائے تھے۔ لکھنؤ کا چہار باغ جو کہ 4 باغ کے نام سے مشہور ہوا نواب آصف الدولہ کی دین ہے۔ 1858 کے بعد غاصب انگریزوں نے لکھنؤ میں اپنے مزاج کے مطابق تعمیرات کا کام شروع کیا جس میں لکھنؤ کی بہت سی شاہی عمارتیں مسمار کر دی گئیں۔ تمام باغات اجڑ گئے۔ وہیں ریلوے اسٹیشن کے لیے 4 باغ کا علاقہ چنا گیا اور وہاں کی تمام شاہی عمارتیں منہدم کروا دی گئیں۔ وہاں کے مکینوں کو لکھنؤ میں دوسری جگہ مہیا کرا دی گئی۔ اب 4 باغ ایک محلہ اور ریلوے اسٹیشن کا نام ہے۔ عہد شاہی میں ایش باغ کے نام سے بھی ایک باغ تھا۔ یہ باغ بھی نواب آصف الدولہ نے بنوایا تھا۔ نواب آصف الدولہ نے ایش باغ نواب اشرف علی خان کو دے دیا تھا۔ ایش باغ عہد شاہی میں ختم ہو گیا۔ ایش باغ کے ایک حصے پر کربلا ملکہ آفاق قائم ہے۔ کربلا کو داروغہ میر عاشق علی نے تعمیر کروایا تھا۔ اس کو محمد علی شاہ کی بیگم ملکہ جہاں نے میر عاشق علی کو 2.25 لاکھ روپے ہدیہ دے کر حاصل کر۔ بیگم صاحب کا انتقال 1849 میں ہوا اور اسی کربلا میں سپرد خاک کی گئی۔ میاں الماس جو کہ نواب آصف الدولہ کے وزیر تھے، انہوں نے بھی لکھنؤ سے کاکوری جانے والی شاہراہ پر سڑک کنارے ایک باغ بنوایا تھا جس کی 4 دیواری میلوں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے چاروں کونوں پر 4 عالیشان برج تھے۔ 4 دیواری کے اوپر کنگورے دار باؤنڈری بنی ہوئی تھی۔ باغ میں داخلے کے 4 بڑے بڑے پھاٹک تعمیر کیے گئے تھے جن پر مچھلیاں بنی ہوئی تھیں۔ باغ کے اندر ایک تالاب اور بارادری اور رہائشی کوٹھی بھی تھی اور ایک مسجد بھی تھی۔ بادشاہ غازی الدین حیدر کی اہلیہ بادشاہ بیگم بادشاہ نصیر الدین حیدر کی ناراضگی کی وجہ سے اپنی بہو افضل محل اور پوتے نواب رفیع الدین حیدر عرف منا جان کے ساتھ اسی باغ میں رہتی تھیں۔ بادشاہ بیگم نے اپنی حفاظت کے نام پر امام بخش کی کمان میں 900 ہتھیار بند سپاہیوں کا ایک دستہ بھی تیار کروایا تھا۔ ان کے اس فوجی دستے پر انگریز ریزیڈنٹ نے احتجاج بھی کیا تھا۔ بادشاہ بیگم کی معرفت نواب رفیع الدین حیدر کی تاجپوشی اور انگریزوں کی مخالفت ان سے ہونے والی لڑائی کے بعد بادشاہ بیگم کو انگریزوں نے قید کر لیا تھا۔ بادشاہ بیگم کے قید ہونے کے بعد الماس باغ کا تمام ساز و سامان انگریزوں کے ہاتھوں لوٹ لیا گیا اور یوں یہ باغ ویران ہو گیا۔ الماس باغ میں زمانہ دراز تک کھیتی ہوتی رہی۔ اس کے بعد یہاں اینٹ گمے کے بھٹے قائم ہو گئے۔ اس کے باوجود اس باغ کے آثار 1990 کی دہائی تک موجود تھے۔ اب تمام علاقے میں مکانات تعمیر ہو چکے ہیں۔ کہیں کہیں پر آثار قدیمہ آج بھی موجود ہیں۔ 1814 میں نواب سعادت علی خان کو دھوکے باز غاصب انگریزوں نے ایک سازش کے تحت جب زہر دے کر قتل کر دیا تو ان کی جگہ ان کے بیٹے غازی الدین حیدر تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوئے۔ صوبے داری شاہی میں تبدیل ہو گئی۔ بادشاہ غازی الدین حیدر کے انتقال کے بعد 1827 میں ان کے بیٹے نصیر الدین حیدر تخت شاہی پر بیٹھے۔ انہوں نے چھتر منزل کے سامنے دریائے گومتی کے پار شاہی دیوان بختاور سنگھ کی نگرانی میں 10 لاکھ روپے کی لاگت سے بیگم باغ اپنی بیگم بادشاہ بیگم کے نام پر ایک عالیشان باغ بنوایا تھا جس میں ایک شاندار کوٹھی، بارادری اور بارادری کے سامنے خوبصورت نہر بھی تعمیر کروائی تھی۔ 1857 میں دوران غدر بادشاہ باغ پامال ہو گیا۔ بادشاہی کوٹھی کا تمام قیمتی ساز و سامان لوٹ لیا گیا۔ 1905 میں بادشاہ باغ کی اراضی پر لکھنؤ یونیورسٹی قائم کی گئی۔ سکندر باغ کی بھی ایک الگ کہانی ہے۔ لکھنؤ بوٹینیکل گارڈن دراصل عہد شاہی کا سکندر باغ ہے جس کو اودھ کے آخری تاجدار نواب باجد علی شاہ نے بنوایا تھا جو کہ ان کی بیگم سکندر بیگم کے نام سے منسوب تھا۔ موجودہ زمانے میں امام باڑہ، شاہ نجف اور قدم رسول سے ملحق بوٹینیکل گارڈن
اور اس کے بعد سڑک کے اس پار جو آثار قدیمہ ہیں دراصل سکندر باغ کا صدر دروازہ ہے۔ ان تمام اراضی کو ملا کر گومتی ندی کے ساحل تک یہ باغ پھیلا ہوا تھا۔ بادشاہ واجد علی شاہ گرمیوں کا موسم اسی باغ میں گزارتے تھے۔ اس باغ میں ایک عالیشان رہائشی عمارت تھی جس کے سامنے ایک بارادری اور نہر تھی۔ لکھنؤ کا قیصر باغ بھی اودھ کے آخری تاجدار نواب واجد علی شاہ نے 1847 میں بنوانا شروع کیا اور 1856 میں مکمل ہوا۔ موجودہ قیصر باغ اور اس کی عمارتیں جو کہ تعلقہ داران اودھ کے قبضے میں ہیں عہد واجد علی شاہ کے قیصر باغ کا زران خانہ ہے۔ موجودہ قیصر باغ کے بیچ سفید بارادری دراصل نواب واجد علی شاہ کا بنوایا ہوا امام باڑہ ہے جس کا نام قصر الرضا تھا، جس میں دوران محرم مجلس ماتم ہوتے تھے۔ 1857 کے بعد اس عمارت پر انگریزوں کا قبضہ ہو جانے کے بعد یہ عمارت برٹش انڈیا ایسوسی ایشن آف اودھ کے قبضے میں چلی آ رہی ہے۔ انگریزوں نے ہی اپنے دور اقتدار میں قیصر باغ کی عمارت میں اودھ کے تمام تعلقہ داران کو بسا دیا تھا۔ موجودہ دور کے قیصر باغ کے مشرق اور مغربی سمت میں جو دو بڑے گیٹ ہیں ان کو لکھی دروازہ کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی تعمیر میں لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے۔ دونوں لکھی دروازوں کے اہلو پہلو کے دروں پر ناجائز قبضہ ہو گیا ہے۔ بیچ کا در عوامی آمد و رفت جاری ہے۔ موجودہ بھات کھنڈے ناٹیہ کلا کیندر کی عمارت پری خانے کے نام سے موسوم تھی۔